اب نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیے کل کائنات توسل کرتی ہے معصومین سے، لیکن جس سے معصومین توسل کریں اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ نہیں، میں خطابی لفظ نہیں ہے، یعنی جب ضرورت پڑے خدا کو تو وہ بھی سیدہ سے توسل کرے، یہ شرک نہ ہونے پائے۔ توجہ کریے گا میرے عزیزو، جب خدا کو بھی ضرورت پڑے تو وہ جناب فاطمہ زہرا کا سہارا لیتا ہے، جب نبی کو ضرورت پڑے یہی ایک جگہ لگتی ہے جہاں کورونا آیا ہے، بکھر کے بیٹھنے ماشاءاللہ، ہاں، تاکہ بالکل جو ہے وہ بیماری آنے نہ پائے۔ یہاں ایک ساتھ بیٹھو گے تو بیماری نہیں آئے گی۔ یہ فرش فاطمہ ہے جو شفا کا ذریعہ ہے، برکت اور رحمت کا وسیلہ ہے۔ مل جل کے ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ نہیں تو میرے عزیزو، یہ ذات فاطمہ اکلوتی شخصیت ہے جن سے کل کائنات نے توسل کیا۔ میری بات چل رہی تھی کہ پہلے عرفان فاطمہ، پھر فرمان فاطمہ، پھر ارمان فاطمہ۔ یہ درمیان میں انسان صرف فرمان فاطمہ زہرا نے یہ فرمایا۔ پہلے فاطمہ کو تو پہچانو، ان کی عظمت، ان کی رفعت، ان کی بلندی، کہ کس مقام پر فائز ہے رسول کی بیٹی۔ توجہ کریے گا میرے عزیزوں، یاد رکھیے گا، فاطمہ توحید کی بھی ضرورت ہے، رسالت کی بھی ضرورت ہے، امامت اور ولایت کی بھی ضرورت ہے، اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ توجہ کریے گا، دیکھیں توحید کی ضرورت، میں اس پر تھوڑا سا بات کروں گا کہ توحید کی ضرورت، اللہ نے قرآن میں اعلان فرمایا ہے، اے میرے حبیب جہاں تم رہو گے وہاں عذاب نازل نہیں کریں گے، تمہاری رحمت کے نتیجے میں ہمارا یہ کرم نوازی اور رحمت ہے کہ جس بز میں تم رہو گے وہاں عذاب نازل، ارے میرے عزیزو، عذاب نازل نہیں کریں، یہ کنفرم ہے، میرے حبیب جس بز میں تم ہوگے وہاں عذاب نازل نہیں ہوگا۔ اور نصارے نجران آ چکے، یہ عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں، پیغمبر نے کہا نہیں عیسیٰ خدا کے بندے ہیں۔ جب بحث مباحثہ ہوا، آیات دلیل بیان کی جانے لگی کہ بھئی کیوں بیٹا، کہا ان کے باپ نہیں ہے، کہا پھر آدم تو سب سے بڑے بیٹے ہوئے، اس لیے کہ ان کے نہ ماں ہے نہ باپ ہے۔ جب کوئی دلیل انہیں نہیں سمجھ میں آئی، نہیں مانے، تو پیغمبر کی ذات نے بھی اہل بیت کا سہارا لیا۔ جہاں قرآن نہ کام آئے وہاں اہل بیت کا سہارا لیا جاتا۔ نہیں توجہ کریے میرے عزیزو، نہیں میں اور آگے بات بڑھاؤں، پیغمبر نے فرمایا اب مباہلہ کر لو، سنی ہوئی بات نا، مباہلہ کر لو، مباہلے میں جھوٹوں کو لعنت کر دیا جائے گا، سن رہے ہیں، جھوٹوں کو لعنت، اور لعنت سب سے بڑا عذاب ہے۔ توجہ کریے گا، ارے سہانہ کے خمسے میں یہی عنوان ہے کہ پتہ نہیں کیسے مسلمان نہیں کہا جائے، پہلے کیسے شیعہ ہو گئے جو صلوات پر تو اعتبار کرتے ہیں، لعنت پہ بھروسہ نہیں کرتے، جبکہ سورہ احزاب میں اللہ نے ایک ہی ساتھ دونوں آیتیں رکھی ہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، فوراً کہا الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لہم عذابا مہینا۔ دیکھیں دنیا صلوات تو پڑھتی ہے، لعنت نہیں پڑھتی ہے، یہ ایسا ہے کہ روٹی کے ساتھ سالن نہیں ہے، بریانی کے ساتھ کچومر نہیں ہے، کھچڑے کے ساتھ نیبو نہیں ہے۔ آپ تو مزہ لیتے ہیں نا، اللہ کی ایک آیت تو آپ نے لے لی کہ صلوات پڑھنی چاہیے، دوسری آیت ٹھکرا کیوں دیا؟ یہ قرآن نے آواز دیا صلوات قبول ہوتا ہی ہے جب تک لعنت نہ ہو، پہلے انکار کرو پھر اقرار کرو۔ توجہ کریے گا، دیکھیے ہر انکار کے بعد اقرار ہے، لا الہ، پہلے انکار کرو پھر اقرار کرو۔ اگر یہ انکار نہ ہوتا تو کوئی دنیا میں کوئی فساد ہوتا ہی نہیں۔ اے میرے پیغمبر جہاں 360 ہم خداؤں کو مانتے ویسے تمہارے ایک خدا کو اور مان لیتے، ساتھ میں شامل کر دیتے، نہ لڑائی نہ جھگڑے۔ پیغمبر نے فرمایا نہیں، انہیں 360 کو پہلے
انکار کرو پھر ایک خدا کا اقرار کرو. تولا رکھنا بھی ضروری ہے, تولا کرنا بھی ضروری ہے, تبرہ رکھنا بھی ضروری ہے, تبرہ. اب یہ 10 آدمی میں کیا بات کہوں, لیکن بات نہیں پہنچ پا رہی ہے اس میٹر کو. یہ ہمارا موضوع سہانا کا ہے, وہ آپ وہاں توجہ کریے گا تو میں گزارش کروں گا. تو میرے عزیزو, جھوٹوں پر لعنت ہوگی نا. یہ کس نے کہا؟ اللہ کے حکم سے پیغمبر نے کہا. اب مباہلے میں گئے, نصارہ نجران نے کہا کہ ہم ان سے مباہلہ نہیں کریں گے. ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں جن سے مباہلہ ہمیں. کیا ہوا بھائی؟ دیوار کو اپنی جگہ رہنے دیجئے. ہاں, دیوار بیچاری کھسک جائے گی پیچھے. ہاں, دیوار کے اوپر بھی رحم ہونا چاہیے. جو بیمار نہیں ہوتے, بیمار بننا چاہتے ہیں, اللہ اسے بیمار کر دیتا ہے. نہیں سنا ہے میرے عزیزو؟ تو میرے عزیزو ٹھیک ہے جسم کا ٹیکہ لگائیے, لیکن ذہن ہماری طرف رکھیے. تو کہا ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں جو اشارہ کر دیں تو پہاڑ. کیا ہوا بھائی؟ اپنی جگہ چھوڑ دے. ٹھیک ہے, کیمرہ لگائیے, آپ ویڈیو لگائیے. یہ بات کا مسئلہ ہے. پیغمبر نے کہا غدیر میں تم لوگ سب سن لو, پھر پہنچنے کے بعد دوسروں تک پہنچاؤ. ہمارا مسئلہ ہے پہلے پہنچاتے ہیں, سنتے کچھ نہیں ہیں. تو جو یہاں بیٹھے وہ تو سن لیں, پہلے غدیر سمجھ لو پھر پہنچاؤ دوسروں تک. بہت اچھا ہے ماشاءاللہ, جو مریض ہیں, ضعیف ہیں, گھر کی عورتیں ہیں, نہیں آ پاتی, وہ بہت بہترین ذریعہ ہے کہ ہم اپنے ان کیمرے کو, موبائل کو صحیح طریقے سے استعمال کریں ذکر سیدہ کے لیے. سلامت رہیں, آباد و شاد رہیں. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. بس میرے عزیزو جلدی توجہ کر لیجئے گا. پیغمبر نے کہا کہ جھوٹوں پہ خدا لعنت کرے گا. انہوں نے کہا ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں جو اشارہ کر دے پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے. اسی مسجد نبوی میں نصارہ نجران علی سے مل چکے ہیں, حسنین سے مل چکے ہیں, رسول سے بات ہو چکی ہے. تنہا ایک ذات فاطمہ ہے جو پردے میں رہ کے بھی نصارہ نجران نے مباہلہ کرنا مناسب نہیں سمجھا تاکہ کہیں عذاب کی آیت نہ آ جائے. پیغمبر نے کہا جو جھوٹا ہوگا لعنت آئے گی, اور اللہ کا حکم ہے جہاں پیغمبر تم رہو گے وہاں آیت عذاب نازل نہیں ہوگی. تب دونوں میں کس کی بات رکھی جائے؟ پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ عذاب آئے گا, اللہ کہتا جہاں تم رہو گے وہاں عذاب نہیں نازل ہوگا. تو اللہ نے کہا اس مشکل کا حل صرف ایک سیدہ ہے جو آیت پروردگار کو بچا سکتی ہیں, اسے فاطمہ کہتے ہیں. کہ فاطمہ ہو بھی عذاب نہ آئے اور لوگ مباہلے سے انکار کر کے چلے جائیں. یعنی توحید کی ضرورت کا نام ہے فاطمہ. توجہ کریے گا, رسالت کی قوت کا نام ہے فاطمہ, امامت اور ولایت کی حفاظت کا نام ہے فاطمہ. رسول کو بھی ضرورت پڑی ہے, اے بیٹی میرے بدن میں ضعف محسوس ہو رہا ہے. پیغمبر آئے ہیں سیدہ کے گھر میں کہ بدن میں ضعف ہو رہا ہے, جسم میں نہیں. بدن جو ہے وہ سر سے نیچے کا ہوتا ہے, اور جسم پوری باڈی کو کہتے ہیں. پیغمبر نے یہ نہیں کہا میرے جسم میں ضعف ہو رہا ہے. تو دنیا قیامت تک یہ کہتی کہ پیغمبر نے خود ہی کہہ دیا جسم میں ضعف ہے, یعنی جسم میں سر بھی شامل ہے. تو سر کی بات نہیں ہے, جسم کی بات ہے. اچھا, پیغمبر نے کہا, ابھی اسے زیادہ چھیڑنا نہیں ہے, پیغمبر نے کیا کہا کہ میں اپنے بدن میں ضعف, کمی, کمزوری محسوس کر رہا ہوں. یہی ہے نا حدیث کے ساتھ سنتے ہیں. جناب سیدہ کو کیا چاہیے تھا, کیا کرنا چاہیے تھا؟ دوا لاتی, پانی لاتی, ہاتھ پاؤں دباتی. ارے میرے عزیزو, تو باپ کے بدن سے ضعف ختم ہوتا, یہی تو ہے نا. بیٹی دوا لاتی, خدمت کرتی, اور بدن باپ کا صحیح سالم ہو جاتا. لیکن سیدہ نے کیا کیا, اپنی چادر لائی اور پیغمبر کے سر پہ ڈال دیا, آواز دیا. جس کی چادر کا اتنا اثر ہے کہ پیغمبر کے بدن میں ضعف محسوس ختم ہو جائے, تو یہ تو ذات پیغمبر پہ ہے.
کل کائنات میں ردائے سیدہ ہی کا تو اثر ہے۔ ولایت علی، میں صرف اشارے کر رہا ہوں، ولایت علی، علی نے خود کہا کائنات کا مشکل کشا میں ہوں، لیکن میری مشکل کشا فاطمہ ہے۔ 7 جگہوں پہ میں نے خود اپنی مشکل کشائی فاطمہ کے ذریعے کی ہے۔ ارے نہیں میرے عزیز، فاطمہ زہرا سے اپنی مشکلات حل کیا ہے۔ اسی لیے جناب امیر المومنین کہیں جاتے تھے تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا نام لے کے آواز دیتے تھے، فاطمہ معاون نبی ہیں، محافظ علی ہیں۔ یہ عنوان کبھی میں گفتگو کروں گا میرے عزیزو۔ معاون نبوت کا نام ہے فاطمہ، محافظ ولایت کا نام ہے فاطمہ۔ تو بات کہاں سے چل رہی تھی؟ سارے نبی، کائنات، مخلوق توسل کریں 14 معصومین سے، اور 14 معصومین توسل کریں فاطمہ کے۔ فاطمہ میں نے کہا 254 معنی ہے لفظ فاطمہ کے۔ آج تیسرا معنی، فاطمہ وہ ہے جن کی محبت دشمنوں سے محفوظ ہے۔ دشمنوں کے دل میں جس کی محبت نہ آ پائے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ لاکھ کوشش کریں، دشمنوں کے دل میں فاطمہ زہرا کی محبت نہیں آ سکتی۔ آج تیسرا معنی آپ کی خدمت میں گزارش کر دوں، توجہ کریے گا میرے عزیزوں۔ فاطمہ وہ ہیں جن سے دشمن نا امید ہو گئے۔ ارے میرے عزیزوں میں کہاں پڑھ رہا ہوں۔ فاطمہ کے تیسرے معنی ہیں جس سے دشمن نا امید ہو گئے۔ پیغمبر کے بیٹے پیدا ہوتے گئے، شہید ہوتے گئے، یہ لوگ جشن مناتے رہے کہ اب پیغمبر کی اولاد تو چلی جائے گی، ہم اسے دین کو اپنی طرف لائیں گے، جو لوٹ گھسوٹ ہوگا سب کریں گے، خلافت بھی طمع لالچ کے ذریعے لے لیں گے۔ اللہ نے پھر کوثر دے دیا۔ اب جو ان کی تمنا سے یہ محروم ہو گئے، اس ذات کا نام ہے فاطمہ۔ دیکھیے، لالچ تو انہیں طمع اور لالچ کی تھی، لیکن پیغمبر فاطمہ کے بعد انہوں نے خلافت کی لالچ نہیں کی۔ خلافت رسالت کی بات کر رہا ہوں، خلافت خلق کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ انسانوں کا خلیفہ ہونا اور ہے، نبی کا خلیفہ اور ہے۔ تم مسلمانوں کے خلیفہ بن جاؤ، یہ سب کو تسلیم ہے، لیکن رسول کے خلیفہ سیدہ کی حیات کی وجہ سے نہیں بن سکتے۔ یہ سیدہ کا کمال ہے کہ نبوت سے موڑ کے امامت تک لانے کا وسیلہ سیدہ بن گئی۔ کل 75 دن میں نبوت کو موڑ دیا امامت کی طرف، بلا فصل دروازے تک پہنچانے والی سیدہ ہیں۔ توجہ کریے گا، امیر المومنین کے چاہنے والوں، ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ خاتون جنت کے چاہنے والوں، توسل سیدہ کائنات کی عظیم ترین نعمت۔ منگل ہے، شب بدھ ہے، ایک بات گزارش کر کے بات تمام کر دیں ورنہ یہیں سے بات شروع ہو جائے گی۔ ایک ڈاکٹر ہے اور بہت بڑا کائنات کا ڈاکٹر، وہ علاج کر رہا ہے کسی معظمہ کا۔ ایک دن وہ اس کی حالت ایسی خراب ہوئی کہ اب مسئلہ ہے کہ اب اس کا علاج نہیں ہو پائے گا۔ تو اس کے شوہر نے، وہ ڈاکٹر شیعہ ہے، اب بھی ہے، اسے دعا کیا کہ اب دوا تو آپ نے سب دے دیا، اب دعا کر دیجئے آخری منزل۔ پھر اس لیڈیز نے فون لیا اور ڈاکٹر سے بات کیا کہ آپ میرے لیے دعا کریں، مجھے لگ رہا ہے کہ تکلیف بڑھ گئی، آخری منزل ہے، مرنے سے ڈر نہیں ہے لیکن جو یہ تکلیف ہو رہی ہے۔ ڈاکٹر نے اپنی کلینک بند کی، مجلس میں گیا فاطمہ زہرا کی۔ باہر بیٹھنا اس سے بہتر ہے فرش فاطمہ پہ بیٹھنا، اور سب کو یہ تحفہ نہیں ملتا فرش فاطمہ پہ بیٹھنے کے لیے۔ فاطمہ فرش پہ آتی ہیں، کرسیوں پہ نہیں آتی ہیں۔ اپنے آپ کو جتنا جھکاتے جاؤ گے بلند ہوتے جاؤ گے۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے سجدے میں آؤ،
دیکھیے توجہ کریے گا، جتنا اپنے آپ کو گراتے جاؤ گے میری بارگاہ میں تمہیں بلند کرتا جاؤں گا۔ فاطمہ کے ایک معنی ہے جس سے دشمن نا امید ہو گئے۔ پورا دین، پورا مذہب امید کا نام ہے۔ کفر، نفاق، شرک نا امیدی کا نام ہے۔ اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، نا امیدی کو نہیں معاف کرے گا۔ ارے نہیں میرے عزیزوں، اور نا امیدی فاطمہ زہرا کی وجہ سے دشمنوں میں پیدا ہوئی ہے، فاطمہ کی وجہ سے امید دوستوں میں پیدا ہوئی ہے۔ نہیں سمجھے میرے عزیزوں؟ نماز پڑھ چکے ہیں، نماز پڑھ چکے، آخری جملہ، ہمارے ہاں نماز میں دوسری رکعت میں قنوت پڑھا جاتا ہے۔ قاف نون واو تے، اس کے معنی ہے امید۔ قاف نون واو تو، اس کے معنی ہے نا امیدی۔ ہم نماز میں بھی قنوت پڑھ کے یہ بتاتے ہیں کہ یہی وہ قوم ہے جو نماز میں بھی خدا سے امید لگائے ہے۔ ڈرے وہ جس کی نمازوں میں بھی قنوت نہیں پایا جاتا۔ ہم نمازوں میں قنوت کس کی وجہ سے؟ سیدہ کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے، اب دعا مانگو۔ سیدہ دعا مانگ رہی ہے تو پورے علاقے کی دعا مانگ رہے ہیں۔ آواز دیا مادر گرامی، آپ نے سب کے لیے دعا مانگی، اپنے لیے نہیں۔ آواز دیا اول جار ثم دار، پہلے پڑوسی پھر گھر۔ اے بیٹا حسن، جو کسی غیب مومن، میرے عزیزو توجہ کریے گا، یہاں کا جو بالکل عجیب ماحول ہو گیا، ہر آدمی اپنی تسبیح پہ اعتبار ہے، اپنے واٹس ایپ پہ اعتبار کر رہا ہے، اپنی چیزوں۔ سیدہ نقصان نہیں دیتے، فرش پہ آؤ تو صرف مجلس کی نیت سے آؤ۔ نہیں، مجھے نہیں معلوم ہے کہ میں کل کی مجلس میں بیٹھوں گا یا نہیں بیٹھوں گا، مجھے اس کی غرض ہی نہیں ہے۔ الحمدللہ میں نے 6 مجلسیں چھوڑی ہیں آج کی، تو یہ پڑھ رہا ہوں۔ لیکن یہ کھیل نہ بنائیے بزم فاطمہ کو۔ ایک چھوٹا سا کیمرہ لگتا ہے تو آپ ٹریفک جو ہے وہ خراب نہیں کرتے، رول توڑتے نہیں ہے۔ یہاں ہر قطرے پہ اللہ ایک فرشتے رکھتا ہے، اور نگاہ فاطمہ زہرا کی بنیاد پر جو بھی فرش پہ آتا ہے سارے نبی نگرانی کرتے ہیں۔ ہم نے سوچا ایک رپلائی نہیں کیے واٹس ایپ پہ تو ہمارا کروڑوں کو نقصان ہو جائے گا۔ سیدہ نقصان کرنے کے لیے نہیں آئی تھیں، فائدہ کائنات کرنے آئی تھیں۔ اسی لیے خلوص نیت کے ساتھ اس فرش پر بیٹھو، نیت قربتاً اللہ کر کے آؤ، باوضو کر کے آؤ، رضا الہی کی وجہ سے آؤ۔ خوشنودی آل محمد 44 آداب ہیں صرف مجلس میں آنے کے، نہیں آپ کے سننے والی بات ہی نہیں ہے، لیکن مجھے سنانا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، نا امیدی سے بچانے کا بہترین وسیلہ، سیدہ تو ہیں لیکن میں نے آپ کی خاموشی کا توڑنے کا کوئی وسیلہ ڈھونڈا ہی نہیں ابھی تک۔ ہاں، کوئی ہمیں مل جائے وہ آپ کی خاموشی کا بھی راز توڑنے کا، تو پھر ہم سوچیں گے ہاں کہ ہاں۔ تو میرا عزیزو یاد رکھیے گا، وہ ڈاکٹر اپنی کلینک کو بند کرتا ہے اور مجلس میں چلا جاتا ہے۔ مجلس میں جا کے پوری مجلس میں ایک سوچ رکھ کے جاتا ہے، ایک لفظ، فاطمہ کی جو مجلس ہو رہی ہے صرف ایک لفظ میں صرف اس عورت کے لیے سنوں گا۔ ابھی کہاں ہیں میرے عزیزو؟ میں اس فاطمہ کی مجلس میں خلوص کے ساتھ آؤں گا، ایک لفظ، ایک جملہ صرف اس عورت کے لیے سنوں گا۔ مجلس ختم ہوئی، فون آیا کہ وہ عورت ٹھیک ہو گئی۔ کا کس وقت؟ کا 11:13 پہ کسی نے دروازے پہ دستک دیا، آواز دیا، تمہیں معلوم ہے میں تمہارے رسول کی بیٹی ہوں، میں تمہیں شفا دینے آئی ہوں۔ تو اس نے ٹائم ملایا، یہی ٹائم مجلس کا تھا۔ ابھی سیدہ کو بلایا ہی نہیں ہے، سیدہ در سیدہ پہ آ گئی۔ اللہم صلی علی محمد۔ تو کبھی ایک لفظ صرف اپنی ماں کے لیے سنیے۔ دیکھیے خانہ کعبہ کی طرف، زیارت ائمہ معصومین کی طرف جب جائیں گے تو ایک قدم پہ اللہ کئی حج کا، عمرے کا ثواب دیتا ہے۔ حج عمرہ جزو اسلام ہے اور یہ تذکرہ کل ایمان کا ہے۔
ارے نہیں میرے عزیزو، حج عمرے میں ایک قدم پہ ہزاروں حج. تو کبھی فرش محفل میں بیٹھ کے تھوڑی دیر یہ سوچئے کہ آج ایک جملہ اپنی ماں کے لیے سنیں گے، اپنے باپ کے لیے سنیں گے، اپنی اولاد کے لیے سنیں گے، اپنے جو لوگ ناراض ہیں ان کے لیے سنیں گے، جو مومن ہیں ضرورت مند ان کے لیے سنیں گے. پورا معاشرہ صحتیاب ہو جائے گا نام فاطمہ پہ، اور مجلس میں خلوص بھی باقی رہے گی. رسم و رواج کے نام باقی ساری مجلسیں الگ ہیں، سیدہ کی مجلس الگ ہے. میں نے کل گزارش کیا تھا کہ سیدہ نے خود فرمایا اعلموا انی فاطمہ، جان لو کہ میں فاطمہ ہوں. تو سیدہ نے کہا اعلموا، یہ امر کا صیغہ ہے، آرڈر دیا ہے، جانو، واجب ہے جانو. سیدہ کہہ رہی مجھے جاننا واجب ہے، اگر نہیں جانا تو نہ اسلام کو جانا، نہ اسلام کو جانا، نہ دین کو جانا، نہ رسول کو جانا، نہ امام کو جانا. جاننا واجب ہے. اب کسی کو جاننے کے دو ہی طریقے ہیں، یا کوئی بتائے یا اس کے متعلق کتاب پڑھیں. آیت اللہ فاضل لنکرانی اور آیت اللہ محمد حسین شیرازی کہتے ہیں باقی تمام ائمہ معصومین کی مجلس میں جانا مستحب ہو سکتا ہے، لیکن سیدہ کی مجلس میں جانا واجب ہے. اس لیے کہ سیدہ نے کہا مجھے جانو، تو کب یا تم مجلس کے ذریعے جانو یا کتاب کے ذریعے جانو. نایاب تحفہ ہے کائنات کا نام فاطمہ. نام فاطمہ مقدر کھولتا ہے. ہمارا اور آپ نہیں، انبیاء مرسلین، کسی نبی کی نبوت مکمل نہیں ہوئی بغیر فاطمہ کے اقرار کیے. میرے عزیزو، میں نے کہا نا فاطمہ توحید کی بھی ضرورت ہے، رسالت کی بھی ضرورت ہے، امامت کی ضرورت ہے. اب اگر انسان صحیح معنوں میں سلسلہ وار گفتگو سن رہا ہے تو یاد رکھیے گا کن کن مرحلوں پہ فاطمہ زہرا ہمارے کام آئیں گی. تو پہلی چیز ہے عرفان فاطمہ، پھر فرمان فاطمہ، پھر ارمان فاطمہ. ایک دربار میں شہزادی نے 73 چیزیں بیان کر کے آواز دیا میں قانون بنا کے جا رہی ہوں، قانون کا نافذ کرنے والا آئے گا جو آ کے فخر کریں گے کہ اب دنیا میں حکومت فاطمیہ آ گئی. تو امام زمان کے ظہور کے لیے اس لیے زیادہ دعا کرا کرو کہ میرے عزیزو وہ زہرا کے قتل کا بدلہ لیں گے. میرے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام روحی وجسم لکھ کا ارشاد گرامی ہے ہمارے شیعوں پہ ہمارا 3 حق ہے. ہمارا کیا ہوا بھائی؟ حق دینے کی بات آئی تو مشکل ہو جاتی ہے. ہاں لوگ جو ہے وہ لینا جانتے ہیں، دینا نہیں جانتے. جبکہ اللہ نے کسی کا حق کسی کے اوپر رکھا ہی نہیں. آج میں نے آزاد کر دیا، جانے دیا. بیٹے حق ادا نہیں کرتے، بیوی حق ادا نہیں کرتے، بھائی حق ادا نہیں کرتا، رشتہ دار حق. ارے بھائی کسی کے اوپر کسی کا حق رکھا ہی نہیں اللہ نے. آپ کہیں یہ کیا تماشا ہے بھائی؟ 50 حق امام زین العابدین نے بیان کر دیا. ہاتھ کا حق یا پاؤں کا حق ہے. آپ کہتے کوئی حق نہیں. ہاں خدا کی قسم کسی کے اوپر کسی کا حق ہی نہیں ہے جب تک دوسرے کا فرض نہ ہو. میں نے مجلس کا ایک عنوان چھوڑ دیا ہے، اگر آپ توجہ کریے گا. جب کبھی حق لینے کی خواہش پیدا ہو نا تو پہلے فرض ادا کرو. جتنا فرض ادا کرو گے اتنا حق ملتا جائے گا. آپ کہیں گے دلیل یہ ہے کہ اللہ نے کائنات بنائی، آدم اور حوا کو بنایا، زمین اور آسمان کو، سارے عیش و آرام انسان کی زندگی کے ساری چیزیں خلق کر دیں، لیکن اپنا حق نہیں مانگا. پہلے اللہ نے اپنا فرض ادا کیا، پھر بعد میں اپنی عبادت مانگی ہے. جب حق لینے کی تڑپ پیدا ہو تو پہلے کہو فرض. ہمارے اولاد کا فرض کیا ہے، ہماری بیویوں کا فرض کیا ہے، ہمارے گھر والوں کا فرض کیا ہے. میں نے کہا نا 44 چیزیں ہیں. جو سیدہ اور علی سے شادی ہو رہی تھی تو رسول خدا نے کہا علی تمہارا فرض یہ ہے اور زہرا تمہارا حق یہ ہے. جب شادی ہو نا تو پہلے زہرا کا حق سمجھایا کرو. علی تمہارا فرض یہ ہے، گھر میں لکڑی کھانے کے لیے پہنچانا تمہارا فرض ہے. ہاں اب یہ مزہ آئے گا یہ لائیو دکھانے کا. ہاں
گھر میں پانی کا انتظام کرنا، ارے بھائی سن لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، کان میں گھر میں پانی پہنچانا تمہارا کام ہے، علی گھر میں جھاڑو دینا تمہارا کام ہے۔ ہم نے کہا گھر میں کنیز بلا لی ہم نے۔ میرے عزیزو یاد رکھیے، اکثر الخیر فی النساء، سیدہ کہتی ہیں خیر کے جتنے بھی منبع ہیں وہ ہیں عورتوں کی طرف سے۔ آپ تھوڑی سی نیاز کھاتے ہیں 10 گھنٹے تعریف کرتے ہیں، کیا نیاز ہے؟ اب یہ تعریف پہ کیوں نہیں منہ کھل رہا ہے؟ کسی کی تعریف نہ کرنا یہ بھی تکبر ہے، تعریف کا انتظار کرنا یہ بھی تکبر ہے۔ عورتوں میں جو 73 فضیلتیں پائی جاتی ہیں وہ مردوں میں نہیں پائی جاتی۔ عورتیں مونسات ہوتی ہیں، محجزات ہوتی ہیں، متلفات ہوتی ہیں، مقنعات ہوتی ہیں، ساری فضیلت عورت کی طرف سے ہے۔ دربار میں سیدہ گئیں اور آواز دیا اعلموا انی فاطمہ، جان لو کہ میں فاطمہ ہوں۔ توجہ کریے، جان لو میں فاطمہ ہوں۔ سیدہ کون نہیں جانتا آپ کو؟ آپ رسول کی بیٹی ہیں، علی کی بیوی ہیں، 10 سال مدینہ میں زندگی گزار چکی۔ آپ نے یہ کیوں نہیں کہا میں تمہارے مسلمانوں کے نبی کی بیٹی ہوں، جس کے صدقے میں تم غنی بن رہے ہو اس علی کی بیوی ہوں، اس علی کی میں بیوی ہوں؟ یہ کیوں نہیں کہا؟ کہا میں کس کے ذریعے پہچانی جاؤں؟ میں نبوت اور امامت کے ذریعے اپنا تعارف نہیں کراؤں گی۔ جب کبھی نبوت اور امامت کو ضرورت پڑے گی تو میرے ذریعے سے پہچانی جائیں گے۔ ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا، فاطمہ ہے۔ اسی لیے صلوات 2 رکھے ہیں۔ ایک صلوات وہ ہے جو عام مومنوں کے، ان اللہ و ملائکتہ، یہ سبحانہ کا میٹر ہے، ایک لفظ اشارہ کر دیں ختم کر دیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون، اللہ صلوات پڑھتا ہے، ملائکہ پڑھتے ہیں، مومنوں تم بھی صلوات پڑھو۔ مومنوں کا صلوات کیا ہے اور اللہ کا صلوات کیا ہے؟ ہو سکتا ہے نئی بات ہو۔ مومنوں کا صلوات وہی ہے جو ہم نماز واجب میں پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی، چلیے آپ کا حصہ میں بھی پڑھ لیتا ہوں، اللہم صلی علی محمد۔ ارے جتنی آواز کان میں جائے گی نا، کان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، دل کا دروازہ پہنچ جاتا ہے۔ توجہ کریے گا میرے عزیزوں، ایک بات تو یاد رکھیے گا، بلوانا تو آتا ہے مجھے، لیکن بات خاموشی میں پہنچ جائے تو اچھا ہے۔ یہ چونکہ اپنا علاقہ ہے اس لیے بالکل آسانی سے ہمارے صلوات جو ہمارے نماز میں واجب ہے، جو بغیر صلوات کے نماز نہیں ہو سکتی، من لم یصلی لا صلاۃ علیہ، جو نماز میں صلوات نہ پڑھے، یہ ہمارا نہیں، اہل سنت کے ہاں ہے۔ کمال تو یہ ہے کہ اس تحیات کے بعد فوراً صلوات ہے، اور اس میں بلا فصل محمد کے بعد آل ہی ہے۔ ارے جا کے نماز سن لیجئے میرے عزیزوں، وہاں محمد کے بعد فوراً آل ہے، یعنی وہاں بالکل فاصلہ نہیں برداشت ہے۔ نماز کے بعد دوسرے قانون، دوسرے عقیدے بن جاتے ہیں، وہ الگ بات ہے، لیکن نماز میں عقیدہ محمد کے بعد آل ہی ہیں، جبکہ آل ہی میں سیدہ ہے۔ لیکن اللہ کہتا ہے میں یہ صلوات نہیں پڑھتا ہوں، میں صلوات پڑھتا ہوں اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بالہا و بنیہا و سرا مستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک۔ جو کائنات جس میں سمٹ جائے اسے سیدہ کہتے ہیں، جو خدا کا راز بن جائے اسے فاطمہ کہتے ہیں، جو اپنی مشکلات کو حل کر دے اسے فاطمہ کہتے ہیں، جو انسان مقدرات کو کھول دے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ کسی نے مجتہد سے آواز دیا میرے گھر کا لاکر بند ہو گیا، اگر جناب موسیٰ کی ماں کا نام معلوم ہو تو بتا دیجئے۔ آواز موسیٰ کی ماں کا تلاش کیا کرتا ہے؟ جا کے لاکر کے اوپر فاطمہ تو کہہ کے دیکھ لے، دروازہ بھی کھلے گا، دل بھی کھلے گا، مقدر بھی کھلے گا، قسمت بھی کھلے گی، نجات بھی ملے گی، جنت کے دروازہ بھی کھل جائے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل
یہ عرفان فاطمہ کائنات میں یہی ایک ذات ہے جس کی عرفان، جس کی پہچان نہیں ہو پائی. تنہا ایک ذات ہے جسے دنیا نے نہیں پہچانا، اسے فاطمہ کہتے ہیں. نہیں میرے عزیزو، آواز لفظ فاطمہ اللہ کا راز ہے. یہ کھلے گا کب؟ جب امام آئیں گے. اسی لیے سیدہ کا جنازہ بھی رات کے سناٹے میں، قبر بھی پوشیدہ. ارے میرے عزیزو، ہر چیز آج بھی ہمارے لیے حکم ہے. جب ہم مدینہ لے کے جاتے ہیں، الحمدللہ دعا کریے اس ایام فاطمیہ پہ کہ سال میں 4 مرتبہ ایک ایام فاطمیہ ہم لوگ مدینے میں کرتے تھے بڑے اہتمام کے ساتھ، کہ اللہ پھر وہ راستہ کھول دیں. تو 3 جگہ زیارت فاطمہ ہم لوگ پڑھواتے ہیں، ایک بقی میں، ایک روضہ رسول میں، اور ایک حجرہ فاطمہ میں، ریاض الجنہ میں. نہیں معلوم ہے سیدہ دفن کہاں ہوئی. یہ راز ہے، یہ راز کو خدا کھولے گا جب امام زمان آئیں گے. کل اللہ نے 27 حرف، 27 7 اور 2 جمع کرو 9. جتنی بھی کائنات کی افضلیت ترین چیزیں ہیں سب 9 کی عدد پہ ہیں، اور 9 ہے فاطمہ کا عدد. میرے پاس الگ موقع ملے گا تو کبھی بیان کریں گے میرے عزیزو. تو یہ اللہ نے کل 27 حرف کا علم خلق کیا ہے. علم کل 27 حرف کا ہے. ابھی تک جو دنیا میں آیا ہے اللہ نے نازل کیا ہے 2 حرف کا. 2 حرف میں نبی، امام، مرسل، کل کائنات، ترقیاں، یہ ساری ہے 2 حرف کی. جب وہ آئیں گے تو پورا 27 لے کر آئیں گے. ارے نہیں میرے عزیزو، 2 حرف میں لوگوں نے سیدہ کو نہیں جانا. جب وہ 27 حرف کا علم کھولیں گے تو آواز دیں گے میری دادی فاطمہ کا مقام کیا ہے. فرش کو نایاب سمجھیے اپنے لیے، اپنے مرنے والے کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے. کوئی نیت لے کر بیٹھا کریے، فرش فاطمہ پہ آ کے سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں. بس میرے عزیزوں، میں نے زحمت تمام کر دی. ایک کل میں نے بیان کیا تھا کہ گھر میں اختلاف، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں تو اس کو دور کرنے کا نام صرف لفظ فاطمہ ہے. خلوص نیت کے ساتھ یا زہرا ادرکنی پڑھو، گھر کے اختلافات خود بخود دور ہو جائیں گے، وہ گھر جنت بن جائے گی. میرے عزیزو، خدا کی قسم آپ لوگ آمادہ ہو گئے. میں کبھی نہ روتا نہ رلاتا. ہمارا مومنوں کا ایک سوال ہے مسلمانوں سے، آپ مجھے جواب دیجئے. میں کبھی نہیں روں گا. بھائی اتنا سوال ہے کہ 3 عظیم باپ کے 3 عظیم بیٹیوں کا قصور کیا تھا؟ کبھی سوچئے گا میرے عزیزوں، میرے پاس وقت نہیں ہے. 3 عظیم باپ کے 3 عظیم بیٹیوں کا قصور کیا تھا؟ رسول جیسے باپ کی بیٹی اس دنیا سے جائے تو 2 ٹوٹی پسلیاں لے کر جائے. علی جیسے باپ کی بیٹی جائے تو سر بھی زخمی، چہرہ بھی زخمی. اور حسین جیسے باپ کی بیٹی جائے. آواز گریہ بلند ہو گئی، مجلس ہو گئی. میرے عزیزوں، سیدہ کے چاہنے والوں، قیامت کی منزل ہے. بھائی ایک سوچو، یہ 3 ہی بیٹی ایسی ہیں. ارے نہیں میرے عزیزوں، جو باپ کے سہرانے آئی ہیں، جن کے باپ کا سر گود میں تھا. بابا آپ جا رہے ہیں، سیدہ رو رہی ہیں. لیکن ایک مرتبہ سیدہ کو قریب بلایا، باپ نے کچھ کہا، شہزادی مسکرانے لگی. علی نے پوچھا رسول کی بیٹی اس وقت مسکرانے کی وجہ؟ کہا میرے بابا نے مجھے کان میں کہا کہ سیدہ میں جا رہا ہوں، لیکن سب سے پہلے تم مجھ سے ملاقات کرو گی. موت کے لیے جو دعا کرنے لگی اسے فاطمہ کہتے ہیں. نہیں میں کیسے گزارش کروں، ایسے سیدہ کے مصائب نہیں سنے جاتے میرے عزیزوں. ایک علی کا سر زینب کی گود میں تھا، اور ایک سکینہ ہیں جو باپ کے لیے پہنچی تو تینوں بیٹیوں کا سابقہ آگ سے ہوا.
ایک کا دروازہ جلایا گیا، ایک کے خیمے جلائے گئے، ایک کا کرتا جلایا گیا۔ نہیں میرے عزیزوں، بس اس سے زیادہ نہیں پڑھے جا رہے ہیں۔ عزیزوں، تھوڑا سا دھواں آ رہا ہے، آپ کا دم گھٹ رہا ہے، پوچھو سیدہ سے۔ اس ملعون نے مصر سے لکڑیاں منگوائی تھی۔ اس ملعون نے کہا تھا کہ جو بہت دیر لکڑی جلے، کئی دن تک، وہ لکڑی لاؤ تاکہ سیدہ کے گھر میں ایسی آگ لگائی جائے۔ نہیں میرے عزیزوں، سیدہ کا گھر، زینب کا خیمہ، سکینہ کا کرتا، تینوں بیٹیاں زخمی ہوئیں۔ نہیں میرے عزیزوں، ابن عباس نے مولا کائنات سے پوچھا، مولا یہ کنفس کا شہریہ بڑھ کیوں گیا ہے؟ بیت المال سے سب کے مال کم ہو رہے ہیں اور کنفس کو اضافہ مل رہا ہے۔ کہا یہ رسول کی بیٹی کی پشت پہ تازیانہ مارنے کا یہ صلہ ہے جسے اور اضافہ دیا جا رہا ہے۔ ارے میرے عزیزوں، نہیں، مولا امام حسن ایک راستے سے جا رہے تھے، ادھر سے کنفس آ رہا تھا۔ نہیں میرے عزیزوں، اب مصائب میں شفا کا ذریعہ ہے۔ امام حسن نے راستہ بدل دیا، مولا یہ شارٹ کٹ ہے، ادھر سے چلیے۔ کہا نہیں، وہ کنفس آ رہا ہے جس کے دیکھنے کے بعد مجھے میری ماں کا چہرہ یاد آ رہا ہے، جس ملعون نے ایسا تماچا مارا کہ کان کے گوشوارے میری ماں کے گر گئے۔ میرے عزیزو، ہائے امام تڑپ کے رو رہے ہیں، ہائے میری دادی۔ ارے اس طرح ظالموں نے تازیانہ مارا کہ سیدہ کا ہاتھ مڑ گیا، نہ تسبیح پڑھ پاتی تھی، نہ بیٹھ پاتی تھی، آئے علی کہہ کے ہاتھ رکھ کے اٹھتی بیٹھتی تھی۔ اے علی، دنیا نے ہمیں بہت ستایا۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار ہماری اس خلیل سے عبادت کو قبول فرما، پروردگار اس سے قلیل نہیں بلکہ کثیر میں شمار فرما، پروردگار اس سے احسن جزا کے ساتھ مشہور فرما، سیدہ سے توسل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے شہزادی، ہمارے ان آنسوؤں کا واسطہ، میں نے کل روایت پڑھی تھی، جو سیدہ کے غم میں رو لیتا ایک قطرہ آنسو، امام رضا اس کی آنکھوں کا بوسہ دیتے ہیں۔ مولا، ہم آپ کی زری کے لیے تڑپ رہے ہیں، آپ ہماری آنکھوں کے لیے تڑپ رہے ہیں کہ میری دادی سیدہ کے غم میں ایک قطرہ آنسو بہا دو تاکہ تمہاری آنکھوں کا میں امام رضا بوسہ دے سکے۔ اللہ ہمیں غم سیدہ میں رونے کی دولت دے دے، ہمارے دلوں کو نرم کر دے، ہمارے رکے کاموں کو آسان کر دے، ہمیں تمام فتنے آفات اور بلاؤں سے محفوظ فرما، عزت و کامرانی کی زندگی عنایت فرما، ہماری زندگی کی یہ آخری مجلس نہ قرار دینا، بار بار فرش فاطمہ پہ بیٹھنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار جو راز الہی ہے، یہ راز ہمارے سینوں میں اتار دے، لفظ فاطمہ سے ہم دنیا اور آخرت میں فائدہ اٹھا سکیں۔ 100 جگہوں پہ فاطمہ کام آئیں گی، پروردگار فاطمہ سے محبت کرنے کی دولت عطا فرما، اس دنیا میں بھی فاطمہ کا نام ہمارے لیے کام آ سکے اور آخرت میں بخشش اور نجات اور ذریعہ بن سکے۔ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کے مرحومین کے مغفرت فرما، ہمارے زندوں کی حفاظت فرما، کربلا جانے کی دولت عطا فرما، بقی کی زیارت نصیب فرما، ہر طریقے کی فتنے آفات اور بلاؤں سے محفوظ فرما، سیدہ کے حق کا واسطہ مومنوں کو شفائے کامل عاجلہ عنایت فرما، شہزادی کے علاوہ کسی اور کا محتاج نہ قرار دے۔ یہ ہاتھ اٹھے در سیدہ پر، سیدہ اسے مکمل شفا جو ہم مانگ نہیں پاتے وہ بھی عطا فرمائے، جو ہم مانگ پاتے ہیں اسے بھی عطا فرمائے، ہمیشہ آباد و شاد فرما۔ ایک مرتبہ سورہ قل اللہ، سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ قل اللہ کی تلاوت کر کے قوسین احسن ابن اختر حسین رضوی، مرحومہ طالبہ بیگم بنت مہدی رضا، مرحوم مرزا ناصر حسین ابن مرزا کاظم حسین کی روح کو ایصال کر دیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
للہ رب العالمین الرحمن مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا اللہم حاضر صلوات و حاضر دعا و حاضر تلاوت القرآن حاضر مجلس ادا و گریہ مومنین مومنات وبا ثواب فی قبر جمیل المؤمنات فی المغفرات العالی مہدا برحمتک یا ارحم الراحمین ماتم حسین